مریم نواز کی واپسی ہوئی ہے عمران صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک تقریر بھی کی. ان کی تقریر کے بعد آپ کیا امپریشن لے رہے ہیں؟ آگے آنے والے دنوں میں ان کے نشانے پر کون کون ہے، اور یہ کہ ان کی پارٹی نے ان کو جس طرح سے ریسیو کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ریسیو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبینہ دیکھیں، مریم نواز اب واپس آ چکی ہیں. آج انہوں نے ایک اچھا شو کیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ شو کیسا تھا تو اچھا شو تھا، لیکن جس طرح سے یہ شو ہونا چاہیے تھا شاید اتنا اچھا نہیں تھا، بہت اچھا نہیں تھا. یہ ایکسیلنٹ نہیں آپ اسے قرار دے سکتے. بنیادی طور پہ یہ لاہور کا شو تھا، اور لاہور ہی مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا رہا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ابھی انہوں نے صدر جو مسلم لیگ نون کے نئے پرویز ملک صاحب، اللہ ان کو کہ رحمت کرے، ان کے وفات کے بعد سے مسلم لیگ نون لاہور کے صدر کا عہدہ خالی تھا، تو انہوں نے سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہیں ان کو حال ہی میں صدر بنایا اپنی لاہور کی تنظیم کا. تو ان کا بھی ایک طرح سے یہ ٹیسٹ تھا. تو اصل میں آج یہ شو جو ہے وہ سیف الملوک کھوکھر کا بھی تھا. میں عرض یہ کروں کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، عظمہ بخاری صاحبہ بڑی غصہ کر رہی ہیں کہ یہ بہت یعنی پیتھیٹک قسم کی ارینجمنٹ ہوئی ہے، اور یہ وہ اس طرح سے. دیکھیں سبینہ، بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا کیا ہے، جو پیسے لگاتا ہے نا اسی کا شو ہوتا ہے. آج پیسے کس نے لگائے؟ سیف الملوک کھوکھر نے. آج بندے کس نے وہاں پہ پہنچائے؟ سیف الملوک کھوکھر نے. تو سٹیج پہ پھر انہی کا قبضہ رہنا تھا، اور وہ بھی یہ شو کر رہے تھے پارٹی قیادت کو کہ اگر آپ نے میرا انتخاب کیا ہے تو یہ دیکھ لیں میں یہ سارا شو کر رہا ہوں. لیکن میری ذاتی رائے بطور ایک اینالسٹ کے یہ ہے کہ، اور یہ میری خبر بھی ہے، ہمارے واقفان حال بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سیف الملوک کھوکھر کو بھی لاہور کا صدر بنائے جانے پہ کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں پائی جاتی. اچھا، اختلافات ہیں وہاں پہ، اختلافات بھی ہیں، اور اس فیصلے کو کوئی بہت سراہا بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں ان سے بہت بہتر چوائسز موجود تھیں لیکن انہیں نہیں بنایا گیا. بہت سارے ایسے لیڈران جو سینئر لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، کچھ تحفظات کا ادھر ادھر اظہار بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے کہ وہ مریم کو ریسیو کرنے کے لیے. نہیں، وہ آئے تھے سمینہ. دیکھیں خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف صاحب، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، احسن اقبال صاحب، اور عابد شیر علی، یہ سب موجود تھے. لیکن انہوں نے ایئرپورٹ کے اندر ہی انہیں ریسیو کیا. اور اس کے بعد آپ کو میں نے جیسے کہا نا یہ آج لاہور کا شو تھا، تو انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. حالانکہ انہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں مریم نواز کے ساتھ سٹیج پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن معاملہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کا ہمارے ہاں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کمرشل ہو چکی ہیں. ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں اس شخص کو عہدہ دینا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے جو پیسے خرچ کر سکے. تو جو بڑے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. میں اب نیریٹو پہ اب دوبارہ جب آتی ہوں پھر میں اس پہ بات کروں گی، لیکن یہ بھی بات تو اپنی جگہ ہے ہی کہ مریم نواز کی بھی تعیناتی کے اوپر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر کچھ تھوڑا سا اپنے تحفظات رکھتی ہے. لیکن ہلالی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اس پر. ہلالی صاحب، ڈو یو تھنک کہ مریم صاحبہ کی واپسی کو، ہم دیکھ رہے تھے کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر پی ایم ایل این کی طرف سے بڑی کیمپین چلائی جا رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا ایک پاور شو پلان کر کے بیٹھے ہیں ان کے شان استقبال کے لیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مایوسی ہوئی ہوگی مریم کو، یا پھر آج زیادہ وہ کوئی ہمیں نظر آئیں گی کہ زیادہ ایگریسو ہو کے اب آنے والے دنوں میں سیاست کریں گی؟ سمینہ، مایوسی تو ضرور ہوئی ہوگی. اس لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شو جو تھا وہ اس قسم کا پاور شو نہیں تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تیاری ہو، اتنے دن پہلے پتہ ہو. اور جیسے عمران نے کہا ایک نئی لیڈرشپ ہو، تو اٹ واز فار فرام بینگ، وہ کیا کہتے ایز انتھوزیاسٹک. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے خون گرم کرنے آئی ہے. ایبسولوٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو تو بڑا فلاپ تھا. مگر ایک دو چیزیں میں جلدی سے کہہ دوں. ایک تو میں نے سنا ہے کہ یہ میڈیا کوریج پہ جتنا ان کا کیا کہتے ہیں انسینٹیوز دیے گیا ہے میڈیا کو کور کرنے کے لیے، شاید کم ایسے ریسیپشنز ہو جدھر میڈیا کوریج اتنا وائڈ سپریڈ نہیں تھا. اب لگتا ہے ایسا ہے کہ میڈیا پہ خاصا انکریجمنٹ دیا گیا تھا، اور میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آؤ دکھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایک فارورڈ گروپ تو اب بن گیا ہے نا پی ایم ایل این میں.
شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، دونوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس سے، دونوں پبلک اپیئرنسز کر رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو چند مہینے گزر جو گئے ہیں، اس میں ان کی پارٹی کا پرفارمنس لائک ادر پارٹیز اتنا اچھا نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ جو اور اس مریم کا اپوائنٹمنٹ اتنا ڈس اپوائنٹنگ تھا سینئر لیڈرشپ کے لیے کہ وہ کہتے تھے کہ رکھتے اس کو ضرور، شی ہیز ہر ایڈوانٹیجز، مگر جس طریقے سے ان کو علیحدہ کر کے ان کو چیف آرگنائزر آف دا سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ان پاکستان، یعنی کہ ان کا کریڈینشلز ہے کیا یہ کہ کچھ چند سپیچز کی ہے ان دا لاسٹ 2 سال میں. تو میرے خیال میں جو معاملے ہو رہے ہیں نون میں وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری انکریجنگ، اور نہ ٹرن آؤٹ انکریجنگ تھا، مگر یس کوریج بہت وائڈ اسپریڈ تھی، میڈیا کوریج واز وائڈ اسپریڈ. آلرائٹ، لیکن عمران صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ ہمیں نظر بھی آئیں گے آنے والے دنوں میں، یا بس یہ ایک دو رہنما جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، تھوڑا سا ڈسٹنس کر لیا پارٹی سے خود کو، اور بس یہیں تک ہی بات ہوگی، اس کے بعد پھر باقی جو معاملات ہیں دیکھا جائے تو اب اصل میں پارٹی جو ہے مریم کے ہاتھ میں آ چکی ہے. دیکھیں زمینہ، یہ ہمارا المیہ سمجھ لیں یا جو بھی اسے سمجھے، یہاں پہ شخصیت پرستی ہے، اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں میں، صرف نون لیگ میں نہیں، پیپلز پارٹی میں بھی، پی ٹی آئی میں بھی. عمران خان صاحب کو الگ کر دیں تو پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے، زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو کو الگ کر دیں تو پیپلز پارٹی کچھ نہیں ہے، اسی طرح نواز شریف کو الگ کر دیں تو نون لیگ کچھ نہیں ہے. نون لیگ جو ہے اس میں ایک بات آپ سمجھیں کہ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم کیا ہے. نون لیگ کے لیے سب سے اہم ہے میاں نواز شریف کی واپسی. یہ جو مریم نواز صاحب آئی ہیں، اصل میں مریم نواز اس لیے آئی ہیں کہ وہ جو ہیں پارٹی کو آرگنائز کریں، ان ینگ لوگوں کو آگے لائیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے لیے ایسا ماحول سازگار بنائیں کہ جس سے وہ آئیں. نون لیگ کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ایون شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ جس وقت مسلم لیگ نون خاصی کرائسس میں تھی، اس وقت مریم نواز باہر آئیں اور انہوں نے جو ایگریسو موڈ اپنایا اس سے پارٹی کو فائدہ ہوا. میں کہتا ہوں یہ آپ اگر ان کا یہ نظریہ بالکل سچ بھی مان لیں، وہ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، تو لیکن ایک چیز کو آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا، آن گراؤنڈ کیا پوزیشن ہے. مریم نواز بہت اچھی لیڈر ہیں، مریم نواز بہت اچھی تقریر کرتی ہیں، مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں، لیکن کیا مریم نواز کی پینیٹریشن گراس روٹ لیول پہ اپنے کارکن تک ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا مسلم لیگ نون کے کارکن تو کیا لیڈر بھی مریم نواز تک رسائی رکھتے ہیں؟ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ نہیں. اگر آپ پنجاب میں ان کے جو 160-62 ایم پی ایز تھے، تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے 10 سے زیادہ ایم پی ایز ایسے ہوں جو ڈائریکٹ مریم نواز تک رسائی رکھ سکتے ہیں. اور مریم کو 10 سے زیادہ کسی کے نام بھی پتا ہوں؟ نہیں، نام تو انہیں بے شک پتا ہوں گے، لیکن اس میں اب دیکھیں جس طرح شریف برادران کا جو کمبینیشن تھا، میاں نواز شریف جو تھے وہ پارٹی کا فیس تھے، اور شہباز سپیڈ جو تھی وہ انہوں نے جو کام کی اور پرفارمنس دی، اس سے مسلم لیگ نون کو بوسٹ ملا تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیتھل کمبینیشن ہے اگر مریم نواز اور حمزہ شہباز یہ دونوں ملیں. کیوں؟ جو چیزیں وہاں نہیں ہیں. حمزہ شہباز کی پنجاب میں اٹک سے لے کے صادق آباد تک، رحیم یار خان تک جو گراس روٹ لیول پہ پینیٹریشن ہے، ان تک ہر کارکن کی رسائی ہے. وہ ذاتی طور پہ کارکن ان کو جانتے ہیں، وہ کارکنوں کو جانتے ہیں. اور پولیٹیکل بھی ایک وہ پورا الیکشن ڈے مینیج کرنا چیزیں، مریم نے تو کبھی الیکشن بھی نہیں لڑا. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر انہوں نے واقعی پارٹی کو صحیح معنوں میں پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کرنا ہے تو انہیں پھر اسی طرح سے یہ کمبینیشن لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے نا کہ حمزہ شہباز جو خود وزیر اعلیٰ بھی جب بنے تو کیا وہ کوئی اتنا امپریسو وہ تھا، لیکن وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. آپ نے بھی ایگریشن کی بات کی مریم کے، آگے آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ایگریشن نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک ایگریسو بیانیہ بنانے جا رہی ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ کیونکہ یہ خبریں تھیں ان کے آنے سے پہلے کہ پی ایم ایل این نے دوبارہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر کام شروع کر دیا. بالکل وہ ایگریسو بیانیہ بنائیں گی، اور خاص طور پہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ 5 لوگ جن کے نام بھی آئے تھے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور وہ اصل میں دیکھیں
اس مسلم لیگ نون کو یہ پتا ہے کہ جو موجودہ 8-9 مہینے کی حکومت ہے اس میں ان کے ٹوکرے میں سوائے تنقید کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ 2018 کی جو ان کی پرفارمنس تھی اس کو بنیاد بنائیں گے کہ جی ہم نے تو یہ کمالات کر دیے تھے۔ نمبر 2، ہماری حکومت کو کس طرح سے اس وقت ختم کیا گیا، کس طرح سے ہمارے خلاف جھوٹے پرچے کیے گئے، کس طرح سے ہمیں پاناما میں پھنسایا گیا، کس طرح سے ہمیں پیچھے گھمائیں گے۔ ہاں جی، وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں گے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی تھیں اور اس کے بعد ہمیں زبردستی کیا گیا، اگر ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا تو ہم تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیتے۔ ٹھیک ہو گیا ہلالی صاحب، یہ تو پلان تو بتا دیا عمران صاحب نے کہ ان کا کیا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن آپ کو یہ پلان کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ لوگ کیا واقعی ان کی 2018 سے پہلے کی چیزیں اور اعداد و شمار کے اوپر، فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بلیو کریں گے، یا وہ یہ دیکھیں گے کہ 8 مہینے میں ان کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریسو ہونا ہی خاصا کافی ہوگا، یا پھر گراؤنڈ ریئلٹیز میں کوئی کارکردگی ہونا بھی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے سمینہ، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ کوئی الیکشن اس ملک میں نہیں ہو سکتا ہے جس میں عمران خان وکٹر نہ نکلے، جس میں اس کا فتح نہ ہو۔ لیٹس گیٹ یوز ٹو دیٹ۔ کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا، اور اس لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں گے اب کیا ہونے جانا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آخری 3 مہینے جب رہ جائیں گے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے ذریعے، وہ ضروریات کے ذریعے ایک اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس اکنامک ایمرجنسی وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہ ہو تو اس کو لیگل کور دیا جائے گا۔ اور اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت لوگ لائرز کو کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یہ اکنامک ایمرجنسی کو لا کے ہم اپنا ٹرم کو ایکسٹینڈ کریں۔ عمران خان ضرور پروٹیسٹ کرے گا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2/3 پارلیمنٹری سپورٹ ان کے پاس ہو، 2/3 اکثریت ہو، تو پھر ان کو لیگل کمیٹی یہ مل جائے گا۔